السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں پیران پیر بھی کہا جاتا ہے اور جنہیں غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، ان کے متعلق آج آپ سے کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور شاید آپ نے یہ تفصیلات پہلے نہ سنی۔ دیکھیں، اللہ عز و جل کی جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، ان کا پھر مقام ہوتا ہے، اور اس مقام سے آشنائی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ کے خاص بندے جو ہیں وہ کیا اسلوب سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کی زندگی کو جب پڑھنا شروع کیا تو ان کی زندگیوں کو کرامتوں میں قید کر دیا۔ صرف ہم ان کی کرامتیں پڑھتے ہیں اور کرامتیں بیان کرتے ہیں، اور ایکسپیکٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ جب غوث العظم کی بات ہو، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات ہو، جو پیران پیر ہیں، میرے جد امجد ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بس معجزوں کی بات کریں آپ، اور اس سے زیادہ نہ بتائیں، نہ پڑھیں، نہ سنائیں، نہ سنیں۔ حالانکہ یہ بہت ناانصافی کی بات ہوگی کہ کسی اللہ والے کو صرف ایک ہی جہت سے، ایک ہی ڈائریکشن سے دیکھا جائے کہ بس ان کی کرامتوں کا بیان ہو۔ اس امر کی بھی تو ضرورت ہے نا، اس کام کی بھی تو ضرورت ہے کہ ان کی تعلیمات پر بھی توجہ دی جائے، ان کی زندگی گزارنے پر بھی توجہ دی جائے، صرف ان کا نام کرامتوں تک قید نہ کر دیا جائے۔ نتیجتاً ہمارے ہاں وہی کرامتیں بیان ہوتی ہیں، اور کرامتوں سے آگے کوئی بڑھتا نہیں، اور کرامتوں پر پھر ابحاث ہوتی ہیں، اور کرامتوں پر نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، پھر کرامتوں کی سندیں لکھی جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات سمجھے کہ اولیاء کی زندگیوں میں کرامات کی حیثیت ویسی ہے جیسے کہ آپ کوئی چیز ایکسٹریکٹ کریں، اور اس کے ایکسٹریکشن پروسیس کے بعد جب آپ اسے ریفائن کریں تو ریفائن کے پروسیس کے اندر اس چیز کے بائی پروڈکٹس پیدا ہو جائیں۔ وہ بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک ریفائنمنٹ پروسیس کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، وہ اصل اور کل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب آپ نے ایک چیز را ایکسٹریکٹ کی، اس را کو اب آپ نے پیٹرولیم تک لے کے جانا ہے، تو پیٹرولیم تک پہنچتے پہنچتے اس کے بائی پروڈکٹس نکلیں گے۔ وہ بائی پروڈکٹس جز تو ہوتے ہیں، کل نہیں ہوتے، پارٹ ہوتے ہیں، ہول نہیں ہوتے۔ ہم نے پارٹ کو ہول سمجھ لیا، تو کرامت از اے بائی پروڈکٹ آف ولایت۔ یہ کرامت ولایت کا مقصود نہیں ہوتی۔ لوگ اولیاء اس لیے نہیں بنتے کہ لوگوں کو کرامتیں دکھاتے پھریں، بلکہ وہ ولایت کے درجات کو طے کرتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ اس معاملے میں کبھی کرامتیں صادر ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ کرامت ہمارے لیے ایک بہت زیادہ موٹیویشن کا کام تو کرتی ہے، لیکن کل نہیں ہوتی۔ اور اولیاء اللہ صحیح معنوں میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ کرامتوں پر توجہ بھی نہیں دیتے، نہ ان کی کبھی توجہ رہتی ہے۔ حضور غوث پاک نے خود فرمایا، اور جمیع اولیاء کا اس پر اتفاق ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء اور صوفیاء کو فرماتا ہے کہ مجھے کرامتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ کرامت تو تمہارے نفس کی طلب ہے۔ کرامتوں میں نفس مشغول ہوتا ہے، مزہ لیتا ہے، واہ واہ کرتا ہے۔ اللہ کی طلب تو استقامت ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ سے کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ نے کیا فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے نا صحیح راستے پر، وہ ایسا درجہ ہے جو کرامت سے بھی اونچا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ یہ اطمینان والی جان کا جو درجہ ہے نا نفس مطمئنہ کا، یہ حصول کے بعد اس پر کنسسٹنسی کے ساتھ کھڑے رہنا، اسے استقامت کہتے ہیں۔ یہ اصل میں امتحان ہوتا ہے۔ تو ولایت کرامت کو نہیں کہتے، بلکہ ولایت استقامت کو کہتے۔ جب کرامت کا بیان ہوتا ہے تو یہ اولیاء کرام کی شان کا ایک پہلو ہوتا ہے، گوشہ ہوتا ہے، جس سے ان کی کسی ایک شان کا اظہار ہوتا ہے، ان کے اصل مقام کا نہیں۔ کتاب و سنت کی اتباع کرنا اور استقامت ہی سے ولایت کا دروازہ، یہ معاملہ کھلتا ہے، اور اس میں پھر عروج و کمال بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کے مقام و مرتبے کا ایک عظیم اظہار علم ہے۔ حضرت کے علم کے اوپر بھی ہم نے کبھی بات کی ہے پہلے۔ علم، شریعت کا علم، یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس پہ پھر طریقت کا معاملہ آگے چلتا ہے، حقیقت کا معاملہ آگے چلتا ہے، معرفت کا معاملہ آگے چلتا ہے۔ وہ جو شریعت پہ بالکل فارغ ہوتے ہیں نا، پھر وہ ولایت سے محروم رہتے ہیں، وہ حقیقت سے، طریقت سے، معرفت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور ایسے بہت دھندے باز آج کل آ گئے ہیں جنہوں نے اپنے دھندے چلانے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے اپنے مارکیٹنگ مینیجرز ہائر کر دیے ہیں جو لوگوں میں جا کے ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور ولیوں کا ایک عجیب سا امیج لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اچھا، آج جو میں نے آپ کو بات بتانی تھی، وہ ایک تو آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو جس آرمی کے ذریعے انہوں نے بیت المقدس فتح کیا، اس آرمی
میں شامل لوگوں کی اکثریت حضرت غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹس کی. گویا آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء جو ہیں صرف مجتہد ہی نہیں تھے اور صرف عام مختلف اصطلاحات میں جو علماء کی اصطلاحات ہوتی ہیں صرف انہی کو کے انڈر نہیں آتے تھے، بلکہ ایک عظیم مجاہد بھی تھے. اچھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی آدھی سے زائد فوج جو ہے وہ حضرت غوث اعظم کے عظیم مدرسے کے طلباء اور کچھ فیصد لوگ فوج میں وہ بھی تھے جو امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل. سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی حضور سیدنا غوث اعظم کے شاگرد اور خلیفہ ہیں، اور آپ نے براہ راست حضور غوث پاک کی شاگردی اختیار کی ہے. آپ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی. گویا تاریخ کا یہ ایک ایسا باب ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا، اور وہ غوث اعظم کے ہاتھ کا فیض. اچھا، امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی اور ان کے کزن ہوتے ہیں امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی، یہ دونوں حضرت غوث اعظم کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ دونوں فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہیں. اور امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں کہ جب میں اور میرے کزن امام عبد الغنی مقدسی حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں کسب علم و فیض کے لیے پہنچے تو افسوس کہ ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع نہ ملا. اس وقت آپ کی عمر 90 برس تھی، یا آپ کی حیات ظاہری کے آخری سال تھا. اسی سال ہم آپ کی خدمت میں رہے، تلمس کیا، حدیث پڑھی، فقہ حنبلی پڑھی، آپ سے اکتساب فیض کیا اور خرقہ خلافت و مریدی پہنا. اور اس پر پھر بڑی تفصیل آتی ہے، ہم اس میں نہیں جاتے. پھر آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں، بڑی عجیب لگیں گی. اب جو میں آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو بھی بڑی عجیب لگیں گی، اور وہابی مکتبہ فکر اور وہابی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کو بھی بڑی عجیب لگے گی جو اس چینل پر آتے ہیں سنتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کے جو شیخ الاسلام ہے نا ابن تیمیہ، ان کا ایک عجیب سا امیج جو ہمارے ہاں پھیلایا جاتا ہے. ابن تیمیہ کی زندگی کا میں آپ کو، علامہ ابن تیمیہ جو ہے ان کی زندگی کا ایک بڑا ڈفرنٹ اینگل میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ ابن قدامہ المقدسی جن کا میں نے بھی ذکر کیا نا آپ سے، یہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں. ابن تیمیہ کے عقائد کے بعض معاملات میں گو کہ بہت ہی انتہا پسندی تک گئے ہیں وہ، لیکن مجموعی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ تصوف کے منکر تھے. حالانکہ یہ بات غلط. ان کے بعض معاملات میں، تشریحات و توضیحات میں انتہا پسندی موجود ہے جن سے سنی حضرات کو بہت اختلاف ہے اور بجا اختلاف ہے، مگر مجموعی طور پر ابن تیمیہ تصوف کے منکر نہیں. اور جو انہیں آج شیخ الاسلام کہتے پھرتے ہیں وہ تصوف ہی کے انکاری ہیں. انہوں نے ابن تیمیہ کا بھی یہی امیج پیش کیا ہے کہ گویا ابن تیمیہ بھی تصوف کے منکر. ابن تیمیہ کے شیخ ہیں، ان کا نام ہے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروسی. بغداد میں انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے خلافت کا خرقہ پہنا ہے. گویا ایک طریق سے ابن تیمیہ سہروردیہ سلسلے میں جا کے ملتے ہیں عز الدین الفاروسی کے تحت، اور دوسری طرف امام مقدسی سے غوث اعظم کے شاگرد ہو کے قادری سلسلے سے بھی استفادہ حاصل کرتے نظر آتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ جان کر بھی بڑی حیرانی ہوگی کہ علامہ ابن تیمیہ کو ان کی وصیت کے مطابق دمشق میں صوفیاء کے لیے وقف قبرستان مقابر الصوفیاء میں دفنایا گیا. اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، امام ابن حجر عسقلانی نے الدر الکاملہ، امام ذہبی نے العبر، اور کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے حوال لکھے ہیں تمام نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا ہے کہ یہ قبرستان صرف صوفیاء کے لیے وقف تھا، وہاں دیگر علماء کی تدفین ہو ہی نہیں سکتی تھی. آج کے دن تک علامہ ابن تیمیہ کی قبر مقابر صوفیاء میں ہے. بعد ازاں ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو وہ بھی وہیں دفن ہوئے. اور علامہ ابن تیمیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے اظہار عقیدت بھی کرتے ہیں اور پیش اس کو اپنے کتاب میں بھی لکھتے ہیں. اور ابن تیمیہ جو ہیں وہ ابن قدامہ کے شاگرد تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ابن قدامہ حضرت غوث اعظم کے مرید تھے. تو علامہ ابن تیمیہ حضرت غوث اعظم کے عقیدت مندوں میں سے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے الاستقامہ، یہ 2 جلدوں پر ہے. اس کتاب میں اولیاء اور صوفیاء میں سے سب سے زیادہ محبت اور عقیدت انہوں نے جن سے اظہار کیا ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
جیلانی رحمت اللہ علیہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث قطب ابدال کی یہ ٹائٹل ہے یہ ایسی بس لوگوں نے من گھڑت بنا لیے ہیں اور اکابر علماء اور محدثین اسے مانتے ہی نہیں. آئیے آپ کو وہابیوں کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب سے آپ کو یہ جملہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ وہ لکھتے ہیں قطب العارفین ابا محمد بن عبد القادر بن عبد اللہ الجیلی، یعنی قطب العارفین سارے عارفوں کے اولیاء کے قطب سید شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا بعض وہ حضرت غوث اعظم کے نام کو بعض دفعہ شیخ کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں. اچھا باقیوں کو اگر شیخ لکھیں تو آپ کو بھی کبھی شیخ کبھی اس طرح قطب العارفین کے نام سے مختلف ناموں سے آپ نے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے. تو کہیں شیخ لکھا تو کہیں قطب العارفین لکھا. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، حضرت غوث اعظم کے بارے میں ایک کشف جو ہے اور ایک کرامت جو ہے اسے ابن تیمیہ نے الاستقامہ کے پیج 78 پر لکھا ہے. تو ہمارے ہاں وہابی حضرات کے ہاں وہ کشف کو بھی نہیں مانتے، کرامت کو کرتے رہتے ہیں، مان لیتے ہیں کبھی نہیں مانتے. ان کے جو نیچے سے نکلے ہوئے ونگز ہیں نا، انجینئر مرزا ٹائپ لوگ جو بالکل پٹری سے نکل گئے ہیں، سواد اعظم سے باہر ہو گئے ہیں، تو آف کورس سواد اعظم سے باہر ہیں تو گمراہ ہی ہیں، صحیح راستے پر تو ہے نہیں چاہے کتنا شور کرتے پھرے. تو ان کے ہاں بھی ایک عجیب، وہ تو ویسی بنا ریل کی پٹری پہ چلنے والا ایک عجیب سا غریب سا آدمی ہے. تو اس کو تو کیا کہنا، اس کی سمجھ ہی کوئی نہیں. آج ایک بات کرتا ہے خود اگلے دن اس کی الٹ بات کرتا ہے، اس کا تو وہی شام کے اخبار والا حساب ہے. تو بہرحال شیخ شہاب الدین کے سہروردی کا ایک واقعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے، بڑا تفصیل سے وہ واقعہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو نقل کرنے، اس پورے واقعے کو نقل جو کیا اس میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک ذہن میں جو خیال تھا اسے غوث اعظم نے بھانپ کر اس کو پھر بیان فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی غوث اعظم میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کچھ کہا کہ تم جو علم سیکھنے آئے ہو اس سے متعلق کو بات کی جو میرے ذہن کا سوال تھا. تو ابن تیمیہ وہ سارا واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان الشیخ کاشفۃ بما کان فی قلبہ، جو ان کے دل میں تھا شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا. تو اب آپ بتائیں اگر ابن تیمیہ کشف کے منکر ہوتے تو یہ واقعہ لکھنے کے بعد یہ بات لکھتے. اور ابن تیمیہ کی یہ کتاب، یہ سٹیٹمنٹس، ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہہ کر کشف کے انکار کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے کہ تمہارے تو اپنے گھر کی بات ہے، تم تو گھر کی بات نہیں مانتے. ایک اور مقام پر ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کان شیخ عبد القادر جیلانی اعظم مشائخ زمانہم، اور پورا اس کے اندر جو ہے بڑا انہوں نے تفصیل سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف بیان. اچھا ابن جوزی انہوں نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس پر بھی بڑی تفصیل سے واقعات موجود ہیں. اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان آل دس ڈیٹیل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے خاص طور پر اس مناسبت سے آج کے درس میں اس چیز کو کیوں انکلوڈ کیا، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو شور آج کل بہت مچ رہا ہے، کیونکہ وہ ہے نا مارکیٹنگ اینڈ پاپولیرٹی کی وجہ سے بہت شور جو کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں حق یہی ہے، سچ یہی ہے. تو اس لیے ان شور کرنے والوں کو ان کے اپنے گھر سے آئینہ دکھانا ضروری تھا. اور یہ وہ علم کا اور معرفت کے دریا ہیں جن کے اندر غوطہ زنی کرنی ضروری ہے. اس لیے صرف کرامتوں کے پیچھے آپ لوگ نہ بھاگا کریں، علم بھی حاصل کریں، کہ علم سے علم کا جواب دیا کریں. اور بڑی لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے شیخ الاسلام جنہوں نے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں، اپنی تصانیف میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے. ان میں امام یافعی بھی مل جائیں گے آپ کو، اس میں آپ کو حافظ ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد 12 صفحہ 252 پر لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع پایا جو ذکر سے باہر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھے.
تو یہاں آپ کو حافظ ابن کثیر سے بھی سند مل گئی کہ وہ بھی کشف و کرامت کے قائل تھے. یہ بھی ایک بہت کوٹ کیے جاتے ہیں نا. حافظ ابن کثیر ایک بڑی ایک اتھارٹی کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہابی مکتبہ فکر میں. پھر امام ابن رجب حنبلی کو آپ اٹھا کے دیکھیں, امام ذہبی کو اٹھا کے دیکھیں, امام العز ابن عبد السلام کو اٹھا کے دیکھیں, امام یحییٰ بن نجاح الادیب کو اٹھا کے دیکھیں, اسی طرح امام ابو محمد نحوی کو اٹھا کے دیکھیں. کئی نام ہیں, اتنے حوالے ہیں جن کی کوئی حد نہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عجیب دور ہے کہ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے کوئی بھی رنگ کسی پر بھی چڑھا دیتے ہیں, اور جنہیں شیخ الاسلام کہہ کر وہ اوپر بٹھایا ہوا ہے, جب ان کی بات اپنے پروپیگنڈے کے مخالف نظر آتی ہے تو ان کی بات چھپا لیتے ہیں اور پروپیگنڈا وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے ایکچولی ابن عبد الوہاب نجدی کی ڈاکٹرائن پڑھی ہوئی ہے اور اسی کو پیٹتے اور چھاپتے رہتے ہیں. اور جو ابن عبد الوہاب نے کہہ دیا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو کہہ دیا غلط ہے وہ غلط ہے. جو قرآن اور حدیث کو بھی الگ معنی پہنا دیتے ہیں اور جسے شیخ الاسلام کہتے ہیں اسے بھی ڈینائی کر دیتے ہیں, اور اس کو ڈینائی پتہ ہے کیسے کر, او جی شیخ الاسلام ہی ہے نا, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے. اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. یعنی ماننا نہیں ہے, وہی بچے والا حال ہے کہ میں مانوں گا تو دودھ سفید ہوگا نا, میں نے کہہ دیا ہے نیلا ہے تو نیلا ہی ہے, میں مانوں گا ہی نہیں کہ سفید ہوتا ہے. اللہ ہدایت دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.